وہ بنا دوپٹے کے درخت پہ چیختی ہلکا ہلکا ایکسائٹیڈ ہوتے، ہل جل بھی رہی تھی، جبکہ بہت سے ملازم اشتیاق سے اس کے گلابی گول مٹول چہرے کو دیکھتے، اس کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے، تو کچھ اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچتا دھاڑتا ہوا اسے نیچے آنے کا کہہ گیا۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو 1 منٹ سے پہلے نیچے اترو، میرا شاہ۔ وہ بمشکل اس کا پورا نام لینے سے اسے روک پایا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا اسے کھڑے کھڑے فوت کر دے۔ وہ جو اپنے آم توڑنے کی خوشیاں منا رہی تھی، اس کی دھاڑ پہ بوکھلائے ہوئے چیخی تھی۔ جب اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے وہ ایک جست میں درخت سے نیچے گری۔ اس سے پہلے وہ نیچے زمین پر گرتی ارزم شاہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں گھیر لیا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے چیخے جا رہی تھی، خود کو زمین پر محسوس نہ کرتے ایک آنکھ کھولتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ جب اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس کرتے، اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بچ جانے پہ گہری سانس خارج کرتی، سامنے کا منظر دیکھتے اس کی چیخ پھر سے نکلی تھی۔ آہ! اپنے بالکل سامنے ارزم شاہ کا چہرہ دیکھتے اس کی چیخ پہلے سے زیادہ بلند ہوئی۔ اس وقت کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، جنون، غصہ، دیوانگی، بے بسی، ناگواری، سب کچھ تھا۔ نہیں تھی تو نرمی، اور ہوتی بھی کیوں؟ وہ اسے ہمیشہ سے ایک ہی بات کی تلقین کرتا آ رہا تھا کہ اپنا دوپٹہ سر پہ اوڑھ کے رکھا کرو، مگر وہ اس کی کچھ سنے تو نہ۔ اسے ایک جست میں نیچے اتارتا وہ اس کا بازو تھامتا، اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ سفید پڑتی اس کا غصے بھرا چہرہ دیکھنے لگی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، نہ جانے وہ اسے کہاں لیے جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب وہ اسے اپنے کمرے میں دھکا دیتا خود بھی اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کر گیا۔ ماما جان، ماما جان! وہ جو ملازموں سے گھر کی صفائی کروا رہی تھی اپنی بیٹی کی پکار پہ اچانک سے پلٹی، جو شاید ابھی اٹھ کر آئی تھی۔ سامنے ہی وہ بلیک نائٹ ڈریس میں ملبوس اپنی آنکھیں بمشکل کھولے کھڑی تھی۔ میرا، کیا ہوا بچے؟ وہ اس کو نیند میں غرق دیکھ کر پوچھنے لگی، جو تقریباً جھول رہی تھی۔ بابا کہاں ہے؟ مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی نیند کی خمار سے بھری آنکھیں بمشکل کھولتی مشقت سے بولی تھی، جب وہ اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرائیں۔ کیا بات کرنی ہے بابا سے؟ وہ اس کی طرف بڑھتی پیار سے پوچھنے لگی، جب وہ منہ بسور گئی۔ نانو کی طرف جانا ہے یار، آپ لوگ لے کر ہی نہیں جاتے؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی بے حد خراب موڈ کے ساتھ بولی۔ جب وہ اس کا موڈ دیکھتی اسے لیے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں تو اس میں بابا سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ اس کی بات پہ حیران ہوئی کہ جب اس کا باپ اجازت دے چکا تھا تو پھر کس چیز کی بات کرنی تھی؟ یہی کہ وہ ان کا پوتا مجھے وہاں بلا وجہ ٹوکے نہ۔ اس کے لہجے میں ناگواری کا عنصر شامل تھا، جس پہ وہ اپنا ماتھا پیٹ گئی۔ میرا، وہ بڑا ہے آپ سے، اگر وہ روکتا ٹوکتا ہے تو اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جس پہ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ میرا اور ان کا ایسا کوئی رشتہ نہیں نکلتا کہ وہ مجھ پہ بلا وجہ کی پابندیاں لگائیں۔ وہ ہاتھ اٹھاتی دو ٹوک لہجے میں بولی، جب وہ اس کی سنجیدگی پہ سر تھام گئی۔ اس کی اور ارزم شاہ کی کبھی نہیں بن پائی تھی، جبکہ آگے کے حالات کا سوچتے وہ بے حد پریشان ہوئی۔ دوراب شاہ کی شادی ان کی پسند سے ارمینا شاہ سے ہوئی تھی، جن کی ایک ہی اولاد تھی، میرا دوراب شاہ۔ سرخ و سفید رنگت، گہری بھوری آنکھیں، دلکش سلکی ریشمی بھورے بال، گلابی لب، جبکہ سیب کی مانند بھرے بھرے گال اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ وہ محض 16 سال کی تھی، جو اپنے ماں باپ کی شادی کے 5 سال بعد کئی منتوں مرادوں سے ملی تھی۔ وہ اپنے باپ کی بے حد لاڈلی تھی، اکلوتی ہونے کی وجہ سے اس میں بے حد بچپنا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑی اور حرکتوں سے چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا بھرا بھرا وجود اس کی عمر کے لحاظ سے کافی زیادہ تھا، جبکہ حرکتیں اس کی 10 سال کے بچوں والی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹی میں؟ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے جب دوراب شاہ اپنی اسٹڈی سے نکلتے ان کی طرف آئے تھے۔ آپ کی بیٹی کے نخرے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی تھکے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ میرا ان کی بات پہ منہ بناتی اپنے بابا کے گلے لگی تھی۔ اتنا مس کیا میں نے آپ کو۔
وہ دونوں بازوؤں کو کھولتی آنکھیں میچتی انہیں بتانے لگی، جب وہ اس کی حرکت پر کہاں لگا گئے۔ بالکل ایک ہی رات میں ایک ہی کمرے کے فاصلے پہ یہ آپ کو مس کر رہی تھی۔ ارمینا شاہ اس کی بات پہ تنزیہ بولتی دونوں کو ہنسا گئیں۔ بابا یہ جیلس ہو رہی ہیں کہ میں نے آپ کو مس کیا، انہیں نہیں کیا۔ ان کی بات پہ بنا برا منائے وہ انہیں مزید جلانے لگی، جبکہ وہ سر جھٹک گئی۔ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ آپ لوگوں کی گپیں سنوں اور پھر چلوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اعلان کرنے والے انداز میں بولتی، اسے خفگی سے گھورنے لگی۔ ہاں یہ نظروں کے تیر نہ چلایا کریں یار۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی ہلکا سا پیچھے کو جھکتی ایک ادا سے بولی تھی جب اس نوٹنکی کے ڈرامے دیکھتے ارمینا شاہ سرنفی میں ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے گاؤں کے لیے نکلنا تھا، مگر ان باپ بیٹی کی گپ شپ اب مشکل سے ہی ختم ہونی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچن میں قدم رکھتی اس کی کھلکھلاتی آواز ان کے کانوں میں پڑی، بابا ماما کے لیے ایک شیر ہو جائے۔ وہ باپ کے کاندھے کے ساتھ جھولتی ان کے کاندھے پہ ٹھوڑی ٹکائے فرمائشی لہجے میں بولی تھی۔ انداز کافی شاہانہ تھا۔ نو دراب۔ ارمینا شاہ اپنے شوہر کی بے باکی کو جانتی تھی، تبھی وہ انہیں منع کرنے لگی۔ ان کے یوں سٹپٹانے پہ دونوں باپ بیٹی کا کہا بے ساختہ تھا۔ پلیز بابا پلیز۔ ان کے یوں انکار کرنے پہ اب وہ جان بوجھ کے اپنے باپ سے فرمائش کر رہی تھی۔ جانتی تھی اس کے پلیز پہ کچھ بھی ٹالا نہیں جاتا۔ کس ٹائپ کی سناؤ؟ بالآخر وہ راضی ہو گئے تھے۔ لاڈلی بیٹی کی بات تو نہیں ٹال سکتے تھے نا۔ میں بات نہیں کروں گی دوری۔ اب کی بار انہوں نے دھمکی دینا چاہی جس کو ان دونوں نے ناک پر سے مکھی کی طرح اڑایا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے۔ وہ اس وقت شعر سننے کے پورے موڈ میں تھی، تبھی ان کی کسی بھی بلیک میلنگ کو سیریس لینے کا تکلف کیے بغیر وہ اپنے باپ کو اشتیاق سے دیکھنے لگی، جب وہ بیٹی کی طرف بےچارگی سے دیکھنے لگے۔ ایک طرف بیٹی تھی تو دوسری طرف بیوی۔ وہ بالکل پھنس چکے تھے۔ بیوی کی تعریف کرنا برا نہیں ہے۔ بابا جان پلیز۔ انہیں کشمکش میں دیکھتے وہ ان کا حوصلہ بڑھانے لگے۔ جب اس کی بات سنتے انہوں نے ایگری کرتے اپنے سینے کو مزید چوڑا کیا، جسے دیکھتے میرا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کس پہ سناؤ شعر؟ وہ مکمل رضامند ہو گئے، جسے دیکھتے وہ چیخی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ اس کے بابا اس کی ماما کے لیے کافی شاعری کرتے تھے، نہ جانے کیوں آج سننے کا دل چاہا تھا۔ وہ سنائے جو ماما کو دیکھ کر پہلی دفعہ ذہن میں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ اگر ارزم اسے آفت کی پڑیا کہتا تھا تو صحیح ہی کہتا تھا، وہ تھی بھی تھوڑی سی۔ تو نے دیکھی ہیں وہ آنکھیں؟ اچھا کیسی ہیں وہ آنکھیں؟ کتنا پیارا ہے وہ چہرہ، اور ایسے ویسے کو کیوں دیکھے؟ ایسی ویسی ہیں وہ آنکھیں۔ وہ اپنا اور ارمینا شاہ کا پہلا تصادم یاد کرتے بے ساختہ یہ اشعار کہہ گئے، جس پہ ارمینا شاہ سرخ پڑی، جبکہ میرا نے تالیاں بجاتے واہ واہ کیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر داد دینے والے انداز میں بولی، جس پر انہوں نے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے سر خم کرتے داد وصول کی۔ ان دونوں کے ڈرامے دیکھتے وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ مسلسل رقصاں تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جبکہ وہ اپنے کمرے میں اپنے کنگ سائز بیڈ پہ یوں سو رہا تھا جیسے 4 دن جاگنے کے بعد ڈھیر سارا نشہ کر کے گر پڑا ہو۔ تکیے کو خود میں بھینچتے وہ اپنا چہرہ دوسرے تکیے میں دھسائے گہری نیند میں تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پر بکھرتے اس کے چہرے کے حسین نقوش چھپانے میں لگے تھے، جبکہ انابی لبوں کو بھینچتے وہ ان کی دلکشی خود ہی چھپائے ہوئے تھا۔ لبوں کے بھینچنے پر بھوری بیڈ پہ پڑتا ڈمپل اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں غرق تھا جب فون پہ ہونے والی مسلسل بیل نے اس کے کان میں انگارے جلائے۔ وہ بے حد غصے سے تکیے کو مٹھیوں میں دباتا اور زور سے اپنا چہرہ تکیے میں دھسا گیا، مگر فون کرنے والا بھی کوئی ڈھیٹ ہی تھا جو بنا رکے اس کی نیند میں خلل ڈال رہا تھا۔ اس کو بند نہ ہوتے دیکھ وہ ایک جھٹکے سے تکیہ نیچے پھینکتے اپنی نیند کے خمار سے بھری آنکھوں کو ہلکا سا کھولتا فون کو گھورنے لگا۔ وہ اپنی پھپھو کی آمد کا سن کر کل رات ہی شہر سے آیا تھا۔ پوری رات سفر کرنے کی وجہ سے اس وقت وہ شدید تھکا ہوا تھا۔ صبح 6 بجے وہ سویا تھا، مگر فون کرنے والے نے اس کی نیند کے ساتھ ساتھ اس کا موڈ بے حد خراب کر دیا تھا۔ واٹ دا ہیل یار۔ مزید کچھ دیر جب کال آف نہ ہوئی تو وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں بھینچتا بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ فون کرنے والا اس سے بھی بڑا ڈھیٹ ثابت ہوا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الوقت سو رہا ہے۔
برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کیجیے، شکریہ۔ وہ بنا کسی کا لحاظ کیے اپنے دوستوں کی کانفرنس کال اٹھاتا، ان کی گالیاں سرے سے نظر انداز کرتا، بے حد مدہوشی سے اپنی ہانکتا بولا تھا، جبکہ دوسری جانب سے اسے اپنے دوستوں کی لعنت ملامت زور و شور سے وصول ہو رہی تھی۔ سالے خبیث، تو نے وعدہ کیا تھا کہ آج تو 9 بجے یہاں ہوگا، 10 بج رہے ہیں اور تو ابھی تک بسترے مرگ پہ پڑا ہے۔ یہ آواز عیسیٰ کی تھی، جو اس پہ شاید نہیں یقیناً کافی تپا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کس چیز کا وعدہ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا، مگر اچانک اسے کچھ یاد آیا، جسے سوچتے اس نے بمشکل اپنے امڑ آنے والے کہے کو روکا تھا۔ معصوم مت بن شاہ، تو نے کہا تھا کہ ٹیسٹ میں سب کے نمبر صحیح ہیں، کیونکہ تو نے ہمیں سارا صحیح لکھوایا ہے، مگر کیف نے چیک کیا ہے، ہم سب کو 0 مارکس ملے ہیں سوائے تیرے۔ یہ آواز زبیر کی تھی، جس بیچارے کا چشمہ سر کی گھوریوں کی وجہ سے اس کی آنکھوں پہ ٹکنے ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی روحانسی آواز سنتے اس کا بلند و بانگ کہا گونجا تھا، "وٹ دا ہیل شاہ، آ جا یار، ورنہ یہ 2 بالوں والا ہمیں نہیں چھوڑے گا آج۔" اس کا کہا سنتے جہاں ارحم کے منہ سے "وٹ دا ہیل" نکلا تھا، وہیں زبیر پھر سے اس کی منت سماجت پہ اتر آیا تھا، جس پہ وہ اپنا کہا روکتا سر خم کرنے لگا۔ اگر 2 جماعتیں پڑھ لی ہوتی لڑکیوں سے دھیان ہٹا کر، تو آج میری منتیں نہ کر رہے ہوتے۔ وہ اوندا منہ دوبارہ اپنے بستر پر گرتا ان کو غیرت دلانے لگا، جو نقل کرنے میں تو ماہر تھے مگر پڑھ نہیں پاتے تھے۔ "یار شاہ پلیز کم، پلیز۔" یہ 2 زبردستی کے آنسوؤں کے ساتھ نکلی آواز سائم کی تھی، جسے سنتے وہ جھٹکے سے اپنے بستر سے اٹھا۔ "واقعی؟ سائم تو زندہ ہے؟" وہ لہجے میں بے شمار حیرت سموئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ اپنا کہا وہ کافی مشکل سے روکے ہوئے تھا۔ "کیا مطلب؟" اب کی بار سوال عیسیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ "مطلب یہ کہ فزکس کے سوالوں میں بایو کے جواب لکھوا کر آیا تھا میں اسے۔ اگر یہ زندہ ہے اب تک تو یقیناً سر نے خودکشی کر لی ہوگی۔" وہ بلند و بانگ کہا لگاتا اپنا کارنامہ انہیں بتانے لگا، جس پر باقی سب کا کہا بھی بے ساختہ تھا۔ یہ سب اس نے پرسوں ہوئے واقعے کی وجہ سے کیا تھا، جب سر کلاس کو ٹیسٹ دے رہے تھے اور اس کے نکمے دوستوں نے لڑکیوں کو امپریس کرنے اور سر کی نظر میں نمبر بنانے کے لیے بے حد شوخیاں مارتے۔ "سر یہ سارا دے دیں، سر یہ تو بہت آسان ہے، سر یہ تو ہمیں ایک ہی دفعہ پڑھ کر ہو جائے گا، سر اتنا تھوڑا ٹیسٹ، پلیز تھوڑا سا زیادہ دے دیں۔" جیسی آوازیں بلند کی تھیں، جس پر وہ سر خم کرتا مسکراہٹ دبائے ان کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا، جبکہ سر خود حیران تھے کہ اتنے نکمے اسٹوڈنٹس اتنا زیادہ ٹیسٹ کیسے لے رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اسے واپس حویلی جانا ہے، تبھی وہ ان سے بدلہ لیے واپس حویلی آ چکا تھا، جبکہ وہ لوگ سر سے ملنے والے ٹیسٹ اور ہونے والی بے عزتی کے ڈر سے اس کی منتیں کر رہے تھے، جسے وہ اب کسی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ "چھوٹے شاہ۔" اس سے پہلے وہ انہیں کچھ کہتا اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ "یس کم ان۔" وہ کال میوٹ کرتا آنے والی سے اس کا مدعا جاننا چاہتا تھا، جو اسے شاہ بی بی کا پیغام دینے آئی تھی۔ "بڑی بی بی شاہ کہہ رہی ہیں کہ آ جائیں، مہمان آگے ہیں۔" وہ ملازمہ تھی جو اسے شاہ بی بی کا پیغام پہنچاتی جا چکی تھی، جبکہ وہ ان کی منت سماجت نظر انداز کرتا کال کٹ کر گیا۔ وہ انہیں معاف کرنے والا نہیں تھا، اگر یوں ہی چلتا رہتا تو یقیناً وہ ساری زندگی کچھ نہ پڑھ پاتے، بس اس کے آسرے بیٹھے نقل مارتے، ایگزامز دیتے، پاس ہوتے رہتے۔ بلا شبہ اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کا بھلا سوچے، آپ کو راہ راست پر لائے، نہ کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرے۔ اپنی دادی کے آرڈر پر وہ گہرا سانس بھرتا اپنا ڈریس پکڑتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے باہر نکلا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہوتے اس نے اپنے دلکش نقوش کا گہرا جائزہ لیا۔ سرخ و سفید رنگت، ماتھے سے چپکے بھورے بال جن سے ٹپکتا پانی اس کی شفاف جلد پہ چمک رہا تھا، ہیزل گرے آنکھیں جن میں سب کچھ فتح کر لینے کی چمک تھی، انابی لب جو ہر طرح کے نشے سے پاک تھے، کھڑی مغرور ناک، بھوری بیئرڈ۔ وہ پورا کا پورا ایک بھورا بلا تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ اس کا حسن اسے یونی میں سب سے الگ تھلگ اور واضح دکھاتا تھا۔ وہ اپنی یونی کا سب سے خوبصورت شہزادہ تھا، لڑکیوں کے دل کی دھڑکن اور ٹیچرز کی ناک میں دم کر دینے والا، یونی کا بے تاج بادشاہ۔
جہاں سب اس سے تنگ تھے وہیں وہ سب کا لاڈلا بھی تھا۔ اپنا مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ آخری بار اپنے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کرتا، 2 انگلیوں کو ماتھے تک لاتا، خود کو سلوٹ کرتے نیچے کی طرف بڑھا۔ گاؤں کی سرسبز وادیوں کے بیچوں بیچ ایک پرشکوہ اور پرسرار حویلی شاہوں کے نام سے جانی جاتی تھی، جو پہاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اونچی دیواروں سے گھری یہ حویلی ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کرتی تھی۔ چمکدار سنگ مرمر کی بنی راہداریاں، بڑے بڑے فانوسوں سے جگمگاتے ہال اور صدیوں پرانی لکڑی کے دروازے جن پر نفیس نقش و نگار بنے تھے، یہ سب اس جگہ کی شان و شوکت کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ حویلی نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں کے غیر معمولی حسن، انا اور اصولوں کی سختی کے سبب بھی مشہور تھی۔ یہاں کی ہوائیں بھی جیسے پرانے قصے سنانے کو بےتاب تھی، اور رات کے سائے میں یہ حویلی مزید پرسرار لگتی، ایک ایسا مقام جہاں محبت اور رقابت ایک ساتھ سانس لیتے تھے، جہاں وقت ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا تھا اور ہر دیوار کے پیچھے ایک نئی داستان چھپی تھی۔ اس حویلی کے سردار میر عالم شاہ تھے۔ وہ حویلی کے بےتاج بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں حکم اور لہجے میں ایسا رعب تھا کہ بڑے بڑے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ روایات کے سختی سے پابند تھے۔ میر عالم شاہ کی شادی ان کے والد کی مرضی سے جہاں آرا شاہ سے ہوئی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، میر وارث شاہ اور ارمینا شاہ۔ میر وارث شاہ کی شادی عالم شاہ کی بھانجی اسما شاہ کے ساتھ ہوئی، جن کی 2 اولادیں تھیں، میر ارزم وارث شاہ، مریم شاہ، جبکہ ارمینا شاہ کی شادی ان کی مرضی سے دوراب شاہ سے ہوئی۔ ان کی بھی ایک ہی اولاد تھی، میرا شاہ۔ میر ارزم شاہ حویلی میں بہت کم رہتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہتا، جبکہ آج بھی اس کی حویلی میں موجودگی اس کی پھپھو کی آمد کے باعث تھی۔ اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں ابھی 2 سال باقی تھے۔ بلا شبہ وہ بڑے شہر میں رہتا تھا، آزاد خیال، یونیورسٹیز میں پڑھتا تھا، مگر اس کی سوچ وہی پرانے خیالات۔ یونی کے آزاد ماحول نے بھی اسے خود میں نہیں ڈھالا تھا۔ وہ شاہوں کا وارث تھا اور وہ اپنی حدود پہچانتا تھا۔ اسے اپنا نام، اپنی عزت، اپنی عورت، سب اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے۔ تبھی وہ ہر کام سوچ سمجھ کر اور عقل سے کرتا تھا۔ نانو، میں بور ہو رہی ہوں، مریم کہاں ہے؟ وہ لوگ حویلی میں رات دیر سے پہنچے تھے، تبھی وہ اس سے ملنے کو بےتاب تھی، جبکہ مریم میڈم جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ بہو بیگم، جا کر دیکھو بچے اٹھے کیوں نہیں ابھی تک؟ میر عالم شاہ نے اپنی بہو کو کہتے نواسی کو آنکھ سے اشارہ کرتے کچھ دیر صبر کرنے کا کہا تھا، جس پر وہ منہ بسور گئی، جبکہ اسما شاہ مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی۔ جب سیڑھیوں سے اترتے میر ارزم شاہ پہ ان کی نظر پڑی۔ لو، شاہ تو آ گیا، مریم رہ گئی، اسے بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتی دل میں ماشاءاللہ کہتی اس کی نظر اتارتی، مریم کو بلانے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جس پہ وہ مسکرا کر انہیں دور سے سیلوٹ کر گیا۔ وہ باہر جتنا سنجیدہ تھا، گھر والوں کے لیے اتنا ہی شرارتی، مگر وہ عقل مند تھا۔ وہ جانتا تھا کون سا کام کس وقت پہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنے کس کس جگر کے ٹکڑے کو لوگوں کی نظروں سے بچاؤں۔ شاہ بی بی اس حسن کے دیوتا کو دیکھتی بے حد خوبصورت لہجے میں بولتی، اس کے انابی لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ باقی سب بھی کیا آپ کو اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں جتنا میں؟ ان کی بات میں اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کی تعریف سنتے اس نے مصنوعی خفگی سے آنکھیں سکیڑتے ان سے استفسار کیا۔ بالکل، مجھے تو اپنا ہر بچہ چاند کا ٹکڑا لگتا ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں خفگی بھانپتے ہوئے جانتے بوجھتے اسے جلایا تھا۔ بھئی لگتا تھا تو لگتا تھا، اب اس کو خوش کرنے کے لیے وہ باقی سب کو تو نہیں بھلا سکتی تھی نا۔ اوکے، تو مجھے خود کو اس بٹے ہوئے چاند میں شامل نہیں کرنا، آپ مجھے سیارہ بنا لیں، مگر مجھے سب سے الگ رکھیں، کیونکہ آپ سب مانیں یا نہ مانیں یہاں آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہوں میں۔ وہ ان کے جلانے کے انداز پر اپنی ناک سکیڑتے دلکشی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اپنی گردن کو جھٹکا دیتا، اپنی آنکھوں کے سامنے سے بال ہٹاتا، ہنوز خفگی سے بولتا، اپنی پھپھو کے گلے لگتا، ان سے زیادہ خود کو یقین دلانے لگا۔ جبکہ بات کرتی دفعہ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر اس محترمہ کی طرف بھی اٹھی، جس کا دھیان اس کی بجائے ڈائننگ ہال کے دروازے کی جانب تھا۔ کرنی ہوگی پھر سے کوئی بچکانہ حرکت، تبھی انتظار ہو رہا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے دل میں سوچتا سر چھٹک گیا، جبکہ اس کے لہجے میں جیلسی کی رمق محسوس کرتے
اس کے چہرے پر بچوں والی ضد دیکھتے وہاں سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیلی۔ ذرا سائڈ ہوئیے، ہمیں بھی آنے دیجیے۔ کون آ رہا ہے ہمارے مقابلے میں؟ وہ جو اپنے حسن کے فلیکس مارتا ان سب کو خود کی تعریف کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ پیچھے سے آتی آواز پہ بے ساختہ گہری سانس بھرتا آنکھیں میچ گیا۔ ہاں بھائی، یہیں پہ آ کے مات کھا جاتا ہوں میں۔ وہ اپنی آنکھیں کھولتا پیچھے کی طرف مڑتا، ڈائننگ ہال کے دروازے میں کھڑی مریم شاہ کو دیکھتا، ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو ضبط کرتا بیچارگی سے بولتا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ میرا جو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی آواز پہ اپنی جگہ چھوڑتی بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی، جبکہ مریم اسے اپنے سامنے دیکھتی بے ساختہ چیخ مار گئی۔ وہ ابھی تک حیرت زدہ تھی، جب میرا آگے بڑھتی اسے گلے سے لگاتی زور سے خود میں بھیج گئی۔ کب آئے تم لوگ؟ وہ حیرت سے نکلتی اس کے گرد حصار باندھتی بے حد خوشی سے پوچھنے لگی، جبکہ میرا کے پاگل پن پہ ارزم شاہ نے بمشکل خود پہ ضبط کیا۔ اسے زہر لگتا تھا اس کا یوں بچوں کی طرح اچھلنا کودنا، جبکہ وہ اس کی سوچ کو بنا کسی کھاتے میں لائے اپنی دنیا میں مگن اچھلتی کودتی رہتی۔ میں آتا ہوں ایک کال کر کے۔ وہ اس کے بچپنے کو ناگواری سے دیکھتا ایکسکیوز کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ان دونوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ اپنے سے بڑی کرسی کو بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر کو اٹھاتی جھنجھلائے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے اس عمل پر اس کے وجود کے خد و خال نمایاں ہوئے۔ بازو اوپر کو ہونے کی وجہ سے اس کا مفلر جو محض سینے پر تھا وہ بھی اوپر کو اٹھ چکا تھا، جبکہ اس کے خد و خال کو یوں واضح ہوتے دیکھ اندر داخل ہوتے ارزم شاہ نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد ناگواری ابری۔ یہ لڑکی ایک ہفتے سے حویلی آئی تھی، مگر اس کی حرکتیں روز ارزم شاہ کا میٹر شارٹ کر دیتی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اپنی بھاری سنجیدہ آواز میں بولتا اس کی چیخ نکلوا گیا۔ یا اللہ! وہ کرسی کو نیچے پھینکتی دل پہ ہاتھ رکھتی، بے حد بری طرح ڈری تھی۔ جب اس کے یوں ڈرنے پہ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا، اسے بے حد برے لگتے تھے ایسے چونچلے۔ میں اس کو اپنے سامنے دیکھتی بے حد ڈرے لہجے میں کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کی سرخ آنکھیں اسے کچھ بھی بولنے سے روک رہی تھی۔ کیا میں زبان نہیں چل رہی کیا؟ وہ اس کو طنزیہ نظروں سے دیکھتا استفسار کرنے لگا، جس کا تھوک تک حلق میں اٹک چکا تھا۔ چل رہی ہے، کرسی اٹھا رہی ہوں، دیکھ نہیں رہے؟ وہ میرا شاہ تھی، دب کر رہنا نہیں آتا تھا، وہ کھل کر جینے کی عادی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اسے خوفزدہ کرتی تھیں، مگر اس کا طنز وہ برداشت نہیں کر پائے۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کس جاہلانہ طریقے سے اٹھا رہی تھی تم اسے؟ اپنی حرکت کا اندازہ تھا یا نہیں؟ دماغ پاس ہے یا نہیں؟ گینڈی کہیں کی! اس کی زبان کے جوہر دیکھتا پاگل ہوا۔ زہر لگتی تھی اسے زبان دراز عورتیں۔ مزید اس کی بات نے اسے آگ بگولا کیا۔ تبھی وہ اس کے بھرے بھرے جسم پہ چوٹ کرتا اسے ایک بے حد برے نام سے نواز گیا، جس کو سنتے میرا کی آنکھیں باہر کو پھیلیں۔ واٹ؟ وہ صدمے سے بمشکل یہی کہہ سکی، جبکہ اس کا کھلا منہ دیکھتے وہ اپنی نگاہیں یہاں وہاں دوڑانے لگا۔ نہ جانے کیوں مگر دل میں اس کے کھلے لب دیکھتے ہلچل سی ہوئی۔ اندر جاؤ۔ وہ ملازموں کو لان میں آتا دیکھ اسے اندر جانے کا کہہ گیا، جو ان کی موجودگی سے بے خبر اس کو گھوری جا رہی تھی۔ مجھے گینڈی کہا آپ نے؟ وہ بے حد حیرت سے ایک انگلی اپنے سینے پہ رکھتی اسے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ بولتی کنفرم کرنے لگی، جس پہ وہ اسے محض گھور ہی سکا۔ ہاں تمہیں ہی کہا ہے گینڈی، اب جاؤ، اور اگر اب یہاں نظر آئی مجھے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بکھیر گیا۔ وہ اس وقت بے حد سنجیدہ تھا۔ تبھی وہ بنا کچھ بولے کرسی اٹھانے ہی والی تھی، جب وہ اس کے ہاتھ سے کرسی تھام گیا۔ اس سارے عمل کے دوران اس کا ہاتھ میرا کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا۔ انجانے میں ہوا یہ عمل بے ساختہ دونوں کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ ایک لمحے کا کھیل تھا۔ لمحے بھر کے لیے دل رکے تھے، پھر ایک ساتھ دھڑکے، اور پھر وہ لمحہ گزر گیا۔ میں لے جاتا ہوں۔ وہ گزرے پل کا اثر زائل کرنے کو بولتا اس کے ہاتھ سے کرسی تھامتا اسے اندر کی طرف بڑھنے کا اشارہ کر گیا، جس پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہو لی۔ اس کو یوں معصومیت کا پیکر بنے دیکھ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ قطعاً اتنی معصوم نہ تھی۔ تبھی اس کے بنے قدموں کے نشان پہ وہ اپنے پاؤں رکھتا اس کے پیچھے ہی اندر ہو لیا، جبکہ چال میں ایک روب واضح تھا۔ یہ تمہارا بھائی سمجھتا کیا ہے خود کو؟
مریم شاہ جو حویلی میں لگے آم کے درخت پہ چڑھی ہوئی تھی اس کی آواز پہ مڑتی اسے دیکھنے لگی، جو بے حد خفا سی اسے کافی کیوٹ لگی تھی۔ اس کے پھولے ہوئے گال مزید پھول چکے تھے جو مریم شاہ کے دل میں گدگدی کا باعث بنے۔ لگتا ہے لالا نے ستھری کی ہے تمہاری، وہ ہنستے ہوئے اس کا موڈ سیٹ کرنے لگی، جبکہ اس کی بات پہ وہ مزید برے موڈ میں آئی تھی۔ میں بتا رہی ہوں اگر اب کی بار تمہارے اس ڈریکولا لالا نے مجھے کچھ کہا نا تو میں… اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی مریم اسے ٹوک گئی۔ ارے یار انہیں چھوڑو، وہ حویلی میں نہیں ہیں، ابھی باہر گئے ہیں، تم آ جاؤ اوپر، دیکھو کتنے مزے کے آم ہیں، تم بھی اتارو۔ وہ اس کی بات کو بیزارگی سے ٹوکتی اسے اوپر آنے کی دعوت دینے لگی۔ مریم سمارٹ فگر کی مالک تھی جبکہ میرا کا وجود بھرا بھرا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ مریم کی دی گئی دعوت کو کھلے دل سے قبول کرتی تھوڑی محنت و مشقت کے بعد درخت پر چڑھ گئی تھی، جبکہ درخت پہ چڑھتے اس کا دوپٹہ جو اب وہ خاص طور پہ ارزم شاہ کو دکھانے کے لیے لیتی تھی زمین کی نظر ہو چکا تھا، مگر وہ فی الحال سب کچھ بھلائے آم اتارنے میں مصروف تھی۔ اس کی تنگ فٹنگ زدہ قمیض سے اس کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے جن سے وہ بالکل انجان تھی۔ مشکل سے اس کا ہاتھ ایک بھاری آم تک پہنچا جس کو پکڑتی وہ چلاتے ہوئے درخت پہ ہی اچھلنے لگی۔ اس کے یوں اچھلنے پر اس کے خد و خال ایک الگ منظر پیش کر رہے تھے، جبکہ ارزم شاہ جو اپنی گاڑی کی چابی لینے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی چیخ پہ وہ متجسس ہوتا حویلی کی بیک سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جب سامنے کا منظر دیکھتے اس کے بدن میں شرارے پھوٹے، وہ بنا دوپٹے کے درخت پہ چیختی ہلکا ہلکا ایکسائٹڈ ہوتے، ہل جل بھی رہی تھی، جبکہ بہت سے ملازم اشتیاق سے اس کے گلابی گول مٹول چہرے کو دیکھتے اس کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے، تو کچھ اس کو گہری نظروں سے بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچتا دھاڑتا ہوا اسے نیچے آنے کا کہہ گیا۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو 1 منٹ سے پہلے نیچے اترو میرا شاہ۔ وہ بمشکل اس کا پورا نام لینے سے اسے روک پایا، ورنہ دل چاہ رہا تھا اسے کھڑے کھڑے فوت کر دے۔ وہ جو اپنے آم توڑنے کی خوشیاں منا رہی تھی اس کی دھاڑ پہ بوکھلاتے ہوئے چیخی۔ جب اپنا بیلنس برقرار نہ رکھتے وہ ایک جست میں درخت سے نیچے گری۔ اس سے پہلے وہ نیچے زمین پر گرتی ارزم شاہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں گھیر لیا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے چیختی جا رہی تھی خود کو زمین پر محسوس نہ کرتے، ایک آنکھ کھولتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ جب اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس کرتے اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھیں، اس سے پہلے کہ وہ بچ جانے پر گہری سانس خارج کرتی۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کی چیخ پھر سے نکلی، آہ! اپنے بالکل سامنے ارزم شاہ کا چہرہ دیکھتے اس کی چیخ پہلے سے زیادہ بلند ہوئی۔ اس وقت کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، جنون، غصہ، دیوانگی، بے بسی، ناگواری، سب کچھ تھا۔ نہیں تھی تو نرمی نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیوں؟ وہ اسے ہمیشہ سے ایک ہی بات کی تلقین کرتا آ رہا تھا کہ اپنا دوپٹہ سر پہ اوڑھ کے رکھا کرو، مگر وہ اس کی کچھ سنے تو نہ۔ اسے ایک جست میں نیچے اتارتا وہ اس کا بازو تھامتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ سفید پڑتی اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھنے لگی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، نہ جانے وہ اسے کہاں لیے جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب وہ اسے اپنے کمرے میں دھکا دیتا خود بھی اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کر گیا۔ اسے دروازہ لاک کرتے دیکھ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ اس کے دوپٹے کے بغیر وجود کو دیکھتے اس کا رخ آئینے کی طرف موڑ گیا، جبکہ خود اس کی عین پشت پہ کھڑا ہوتا آئینے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اسے سالم نگل جانے کے در پہ تھا۔ دیکھو خود کو۔ وہ جو ناسمجھی سے اس آئینے میں بھی اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دھاڑ کر کہنے پر بے ساختہ خود پر نظریں ٹکا گئی، مگر اسے کچھ بھی غیر معمولی سا محسوس نہیں ہوا۔ سب کچھ تو ٹھیک تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ناسمجھی کا تاثر تھا، جسے دیکھتے وہ گہری سانس بھر گیا۔ خود کو غور سے دیکھو میرا شاہ، اپنا انگ انگ دیکھو۔ وہ گہری سانس بھرتے اچانک سے اس کے کان کے پاس گراتا اسے اچھلنے پر مجبور کر گیا، جبکہ اس کے دوبارہ سے اچھلنے پر اس کے جسم میں ہوئی حرکات دیکھتے وہ اپنی نظریں چرا گیا، جبکہ اب کی بار میرا شاہ بھی اپنے جسم کی حرکت دیکھ چکی تھی۔ بے ساختہ وہ شرم سے سرخ پڑتی اپنا دوپٹہ تلاشنے لگی، مگر کہیں بھی اسے نہ پاتے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ ڈھکنے کی کوشش کرنے لگی، جسے دیکھتے ارزم شاہ طنزیہ مسکرایا۔ یہاں اس بند کمرے میں تم اپنے جسم کو مجھ سے چھپا رہی ہو، جبکہ باہر 1000 مردوں کے سامنے تم یوں ہی گھوم رہی تھی۔ کیا اس بات کا اندازہ ہے تمہیں کہ وہاں کس کس مرد نے تمہیں کس کس نظر سے دیکھا ہوگا؟ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ہر چیز زمین بوس کر گیا۔ جب اس کے دھاڑنے پہ وہ شرمندگی سے نم آنکھیں جھکاتی،
ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں غلطی سے وہ منمناتی کوئی کچھ کہنے کو تھی جب وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ غلطی؟ یہ غلطی تھی؟ یہ غلطی نہیں تھی۔ ایسی ہی غلطیاں بعد میں جان کا عذاب بن جاتی ہیں میرا۔ اپنے جسم کی حفاظت کرنا سیکھو، ورنہ ارزم شاہ کے ہاتھوں پہلا قتل میرا شاہ کا ہی ہوگا اور دوسرا ارزم شاہ کا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگاتا، اس کے کان کی لو پر نامحسوس انداز میں لب رکھتا، اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا، غم و غصے کی شدت سے چلایا۔ جب اس کے چلانے پر وہ ڈر کے آنکھیں میچتی، اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ کچھ پل وہ یوں ہی اس کے چہرے پر اپنی دہکتی سانسیں چھوڑتا۔ پیچھے ہوا تھا جب میرا ڈرتی باہر کی طرف بھاگنے کو تھی، مگر دروازہ لاک دیکھ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے ابھی سمجھا کر ہٹا تھا اور وہ پھر بغیر دوپٹے کے باہر جا رہی تھی۔ ارزم شاہ ضبط سے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں کے ساتھ سہلاتا، خود پر قابو پانے لگا، مگر مزید قابو نہ رکھتے وہ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھاتا، پوری قوت سے زمین بوس کر گیا۔ منع کیا تھا نا؟ وہ ایک پل میں اس تک پہنچتا، اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا، بے دردی سے مٹھی بھینچتا، اس کے چہرے پر قرایا، جسے دیکھتے میرا کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ کیا تھا نا منع؟ وہ اس کو چپ دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے چیخا، جبکہ وہ اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی کہ اب کیا کر دیا ہے۔ وہ خود بھی اپنی غلطی سے انجان تھی۔ جب اسے یوں بھولے پن سے دیکھتے وہ اسے چھوڑتا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ یہ لڑکی اسے پاگل کر دے گی۔ وہ غصے کی شدت سے پاگل ہونے کو تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس چیز پہ اپنا غصہ اتارے۔ میں نے اب کیا کیا؟ اسے یوں غصے سے یہاں وہاں کوئی چیز تلاشتے دیکھ وہ ہمت کرتی پوچھ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ وہ جو پہلے سے غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اس کے یوں بھولے پن سے پوچھنے پہ وہ اس کی طرف آگ اگلتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب وہ ہونٹ مروڑتی اسے پاگل کر گئی۔ میرا سے یہ حرکت بے ساختہ ہوئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے رونے کی تیاری پکڑتی۔ یہ حرکت انجانے میں کر گئی تھی، مگر مقابل کے دل پر آگ بن کے گری تھی۔ وہ مزید خود پر سے ضبط کھوتا اس تک پہنچتا، ایک ہاتھ اس کی گردن پہ رکھتا، دوسرے سے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا۔ اس کے چہرے پر جھکا، گرے آنکھیں بھوری آنکھوں سے ملیں اور سب فنا ہو گیا۔ انابی لب گلابی لبوں سے ٹکراتے ہی دنیا کے سارے نشے رد کر گئے۔ وہ اس کے لبوں کا جام پیتا مدہوش ہوتا، اپنی آنکھیں موند گیا۔ سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھتا محسوس ہوا۔ دل میں لگی آگ پل میں بجھی، جبکہ زبان کی پیاس مزید بڑھی۔ جہاں وہ اس لمس سے پرسکون ہوا، وہیں میرا کی آنکھیں پھٹ جانے کے در پہ تھیں۔ وہ بے حد حیرت سے اسے اپنے چہرے پہ جھکا دیکھ رہی تھی، جو ارد گرد کے ہوش بھلا گیا تھا۔ اسے یوں مدہوش ہوتے دیکھ وہ اس کے کالر پکڑتی اسے ہلانے لگی، جو مزید اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ آئندہ اپنا دوپٹہ اتارنے سے پہلے میری یہ حرکت یاد رکھ لینا۔ وہ اس کو رہائی دیتا، اس کے کان کے پاس جھک کر بولتا، اس کی گردن پر اپنی ناک ٹریس کرتا، دروازہ ان لاک کرتا، اسے کمرے سے باہر نکال گیا، جبکہ وہ حیرت کا مجسمہ بنی ابھی تک اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس، یہ سب اس کے لیے نیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ یہ سب پہلی دفعہ محسوس کر رہی تھی۔ پہلی دفعہ کسی نے اس کو چھوا تھا۔ اگر اس نے نرمی سے نہیں چھوڑا تھا تو سختی بھی نہیں دکھائی تھی۔ جبکہ دوسری جانب وہ خود کو آئینے میں دیکھتا، اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے یہ سب نہیں سوچا تھا، مگر ہو گیا تھا۔ وہ اس بے وقوف کے ساتھ ایسی حرکت انجام دینا نہیں چاہتا تھا، مگر ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اب وہ مسلسل اس بارے میں سوچے گی، اور اگر کچھ سمجھ نہ آیا تو شاید کسی سے ذکر بھی کرتے۔ اس کے لمس کو محسوس تو کر لیا تھا، مگر یہ نشہ کافی گہرا تھا۔ غیر ارادی طور پر ہوئے حادثات اکثر دل پہ چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہی حال آج ان دونوں کا ہو رہا تھا۔ اگر دروازے کے اس پار وہ اپنے بے قابو دل کو سنبھال رہی تھی، تو دروازے کی دوسری طرف وہ بھی اپنے ابھرتے جذبات کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ 5 سال بعد۔ شہریار، تم اگر مجھے باہر لے کر نہیں جانا چاہتے تو ابھی بتا دو۔ وہ لوگ ابھی گاڑی سے اترے ہی تھے جب اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی تھی۔ وہ پہچان گیا تھا اس آواز کو۔ اس کی سانسیں جب مقابل کے وجود میں شامل تھیں تو اس کی آواز سے وہ کیسے غفلت برت سکتا تھا۔ میرو، روز تو جاتا ہوں لے کر، آج جانا ضروری ہے کیا؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس سے کافی فرینک تھا، تبھی وہ اس کو مختلف ناموں سے پکار رہا تھا، جسے سنتے ارزم شاہ کا وجود انگاروں پر لٹا تھا۔ اوکے، مت لے کر جاؤ، میں تمہیں آج اپنی کافی نہیں دینے والی۔ وہ بلیک میلنگ پر اتر آئے، جس پر وہ بیچارہ سا منہ بناتا ہاتھ کھڑے کر گیا۔ اوکے میڈم، چلتے ہیں، بندہ حاضر ہے۔ وہ اس کی بات پہ سرنڈر کرتا ہتھیار ڈال گیا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی،
جبکہ پاس بیٹھے دوراب شاہ اور ارمینا شاہ چائے پیتے دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مریم، اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا میرا کی نظر اس پر پڑی، جس میں سے اس کی زبان پر بس مریم کا ہی نام آیا تھا۔ وہ 5 سالوں بعد انہیں دیکھ رہی تھی، تبھی بھاگ کر اس تک پہنچتی اس کے گلے لگی، جبکہ ارزم شاہ تو اسے دیکھتے حیران تھا، جس نے ایک بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ رکھا تھا، جبکہ سر کو ڈھانپنے کے لیے کیپ لے رکھی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی واقعی خود کو بدل لے گی، مگر وہ بدل چکی تھی، یا شاید اس کی اس حرکت کا اثر تھا۔ کیسی ہو تم؟ باقی سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے، جبکہ وہ تو بس اس کے ساتھ ہی چپک کر رہ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، باقی سب سے بھی مل لو، وہ بھی آئے ہیں۔ مریم اس کے سوال کا جواب دیتی اسے عقل دلانے لگی، جس پر وہ او یس کہتی باقی سب کی طرف مڑی، جبکہ شہریار کے گلے لگتا ارزم شاہ اس کی حرکت پر سر نہ میں ہلا گیا۔ یہ لڑکی نہیں بدل سکتی۔ آپ لوگ بتا دیتے آنے سے پہلے، ارمینا شاہ نے ماں کو دیکھتے شکوہ کے نہ لہجے میں کہا، جب وہ ہنستے ہوئے میرا کی طرف اشارہ کر گئیں۔ اگر بتا دیتے تو اس کا خوشی سے کھلکھلاتا چہرہ کیسے دیکھتے؟ وہ ان کو دیکھتی پوچھنے لگی، جس پر سر ہاں میں ہلا گئیں۔ یہ تو ہے۔ وہ ان کی بات سے متفق ہوئیں۔ شہری چلو میرے ساتھ کچن میں، آپ سب لوگ بیٹھے، ہم آتے ہیں۔ وہ ان سب کو بیٹھنے کا کہتی شہریار کا ہاتھ تھامتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ارزم شاہ کے وجود میں انگارے دوڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا، مریم نے اسے تھام لیا۔ میں جاتی ہوں، آپ بعد میں آنا، وہ اسے آنکھ کے اشارے سے کہتی خود بھی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ بڑے سارے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ بہن کے اشارے پہ وہ خود پہ ضبط کرتا آنکھیں میچ گیا۔ جب وہ اندر کی طرف قدم بڑھاتی، اسے تسلی آمیز نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے غائب ہوئی۔ میرا، مجھے واش روم بتا دو پلیز، مجھے چینج کرنا ہے، اس ڈریس میں الجھن ہو رہی ہے۔ وہ میرا کو کمرے میں لے کر اپنے بھائی سے ملاقات کروانا چاہتی تھی، مگر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ خود اس بات سے انجان تھی۔ محبت دور کھڑی اس کے رکے قدموں کو دیکھتی مسکرا رہی تھی، جبکہ قسمت چپ چاپ محبت کی چال دیکھ رہی تھی۔ شہری، اسے واش روم دکھا دو، میں یہ چائے ڈال لوں۔ وہ اپنا کام کرتی بنا نظر اٹھائے اسے آرڈر دے گئی، جس کی بات پہ دونوں کی نظریں ملی۔ ایک پل کو دونوں کے دلوں میں طوفان اٹھا، مگر وہ پل جلد ہی تھم گئے۔ چلیے، وہ کہہ کر سر ہلاتا اس سے چلنے کا اشارہ کر گیا، جو اس کی بات پہ سر خم کرتی ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے آنے کا کہنے لگی۔ نہیں نہیں، آپ چلیے۔ وہ کنفیوز سا ہوتا اسے ہی آگے رہنے کا کہنے لگا، جب وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ راستہ آپ جانتے ہیں تو آگے بھی آپ کو ہی ہونا چاہیے، وہ اس کی غلط فہمی دور کرتی طنزیہ نظروں سے بولی، جس پر وہ جی بھر کے شرمندہ ہوتا اپنے قدم آگے بڑھا گیا، جب اسے اپنے پیچھے میرا کا کھنکتا کہا سنائی دیا، بندی بہت خطرناک ہے۔ وہ پیچھے سے ہانک لگا گئی، جسے سنتا وہ گڑبڑا گیا۔ معاف نہیں کروں گا، اس کی ہانک کے بدلے اس نے بھی اسے بلند آواز میں کہا، جسے وہاں داخل ہوتے ارزم شاہ نے بغور سنا۔ زیادہ خوشیاں چڑھ رہی ہیں، وہ اس تک پہنچتا ایک جست میں اس کا رخ اپنی جانب کرتے بولا، جس پہ وہ بوکھلاتی ہلکا سا چیخ گئی، جسے وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے بخوبی دبا گیا۔ نہیں، اپنے ہونٹوں پر اس کی وزنی ہتھیلی محسوس کرتی وہ نفی میں سر ہلا گئی، جسے محسوس کرتے وہ اپنی ہتھیلی ہٹا گیا۔ اپنے اس کزن سے دور رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، اور کیوں رہوں میں اس سے دور؟ کزن ہے وہ میرا اور میں اس کے قریب ہی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ 2 انگلیوں سے اس کے چلتے ہونٹوں کو مسل گیا، جبکہ اس کی بے باکی پر وہ لال پڑی۔ فضول نہیں، وہ سنجیدگی سے اسے ٹوک گیا، جس پہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کزن سے دور رہو، اور مجھے اچھا لگا کہ تم نے میری اس حرکت کو یاد رکھتے اپنے وجود کو اس شال میں لپیٹ رکھا ہے۔ وہ داد دینے والے انداز میں کچھ ذومعنی تاثر شامل کرتا اس کو شرم سے سرخ کر گیا۔ جی نہیں، یہ میں نے اپنی مرضی سے لی ہے۔ اس بات کو وہ سرے سے نظر انداز کرتی اپنا بھرم قائم رکھنے لگی، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے مان لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کو پھر سے شہریار کی آواز سنائی دی، جسے سنتے اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ اسے بولو یہاں سے دفع ہو جائے۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا غرایا، جب اس کے یوں اچانک قریب آ جانے پر وہ بوکھلائی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹے۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رینگتا محسوس کرتی وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ دوسرا شہریار کے آ جانے کا خوف وہ حیران ہوئی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ ہٹے پیچھے۔ اسے اپنا ہاتھ نہ ہٹاتے دیکھ وہ چیختے ہوئے اسے دھکا دینے لگی، جب وہ اسے اور زور سے خود میں بھینچ گیا۔ اسے بولو اندر مت آئے۔ اب کی بار وہ پھر سے اپنے الفاظ دہرا گیا، جنہیں سنتے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ شاہ
اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کچن میں داخل ہوتا شہریار یہ منظر دیکھتے اپنی جگہ ساکت ہوا۔ میرو، وہ میرا کو مزاحمت کرتے دیکھ رہا تھا اور اس پر ارزم شاہ کی زبردستی وہ بنا کچھ سوچے سمجھے آگے بڑھتے ارزم شاہ کے حسین چہرے پر مکہ جڑ گیا، جس سے اس کی گرفت تھوڑی ڈھیلی پڑی۔ اس کی ڈھیلی ہوتی گرفت محسوس کرتے میرا ایک جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی، جبکہ اس کی چیخ پہ اور شہریار کے دھاڑنے پہ باقی سب بھی وہاں آ گئے۔ پوچھیں اس سے کیا کر رہا تھا یہ یہاں میرا کے ساتھ؟ وہ میرا کو ایک ہاتھ سے اپنے حصار میں لینے والا تھا جب ارزم شاہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو مروڑتا اس کو میرا کی پہنچ سے دور کر گیا۔ میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا۔ اس کے بازو کو جھٹکے سے چھوڑتے وہ اسے آن کر گیا جب اس کے لفظ بیوی پر، ان کے سروں پر آسمان گرا، جبکہ بڑے اس کی بات سنتے پرسکون کھڑے تھے۔ لا علم تھے تو بس وہ تینوں، بیوی، مریم اور شہریار ایک ساتھ بولے تھے، جبکہ میرا ہنوز ساکت تھی۔ ہاں بیوی، نکاح میں ہے یہ میرے۔ ایک راز تھا جس پر سے پردہ اٹھا تھا، جبکہ یہ راز میرا کے دل پہ وار کر گیا۔ وہ اس کی بیوی تھی تو بتایا کیوں نہیں گیا اسے؟ وہ اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی، جبکہ آنکھوں میں وہ سارے منظر لہرائے جہاں اس کی ماں اسے شاہ کی بات ماننے کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ وہ روک ٹوک کرتا تھا شاہ کا اس کو چھونا، اس کو کس کرنا۔ آہ! وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتی نیچے بیٹھتی چلی گئی، جبکہ اسے یوں بیٹھتے دیکھ وہ سب اس کی طرف بڑھے جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شوق لگا ہے انہیں گہرا، تبھی بے ہوش ہوئی ہیں۔ میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اسے چیک کرتی پروفیشنل انداز میں بولتی اپنا بیگ اٹھاتی کھڑی ہوئی جب شہریار ان کی طرف بڑھا۔ چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ انہیں کہتا ان کے پیچھے ہو لیا، جبکہ باقی سب اسے دیکھ رہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے بے حد خوش تھی اور اب بستر پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ ہوش آ گیا اسے۔ وہ باہر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جب شہریار اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ نہیں، نہ جانے کیوں اب کی بار نرمی سے جواب آیا۔ مجھے پہلے بتا دیتے کہ تمہاری بیوی ہے، یہ سب نہ ہوتا۔ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا اور خلاف معمول وہ بھی نرمی سے ہی جواب دے رہا تھا۔ وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے، اسے ہوش آ جائے میں اسے منا لوں گا۔ وہ اسے تسلی دلانے لگا جب اس کی بات پہ ارزم نے اسے گھورا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود منا لوں گا اسے۔ میری بیوی ہے، وہ تیری نہیں۔ وہ اسے جیسے کچھ جتا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا کہا لگا گیا۔ ہاں بالکل، شی از یورز۔ وہ کندھے اچکا گیا جس پہ ارزم شاہ نے سر خم کیا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا۔ وہ کب سے روتی انہیں شکوہ کے نہ نظروں سے دیکھتی ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، جبکہ وہ سب اسے سمجھا کر تھک گئے تھے کہ تم چھوٹی تھی تبھی نہیں بتایا، اور آج یہاں تم لوگوں کی شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے ہی آئے تھے، مگر اس کو صرف ایک ہی دکھ کھائے جا رہا تھا کہ ارزم شاہ کو بتا دیا تو مجھے کیوں نہیں بتایا، جبکہ اس کا اصل مدعا سنتے اب کی بار سب کے کہے چھوٹے۔ لالا ملنا چاہتے ہیں اپنی منکوہا سے۔ ابھی وہ سب باتیں کر رہے تھے جب مریم نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، جس پر وہ فوراً انگلی اٹھاتی اسے وارن کر گئی۔ خبردار، خبردار جو تم نے اپنے میسنے لالا کو میرے آس پاس بھی بھٹکنے دیا۔ وہ فل سنجیدگی سے اسے وارن کر رہی تھی، جس پر باقی سب نے بھی اس کی تائید کی۔ اب شادی تک نو ملاقات۔ ارمینا شاہ نے بھی بیٹی کا ساتھ دیا، جس پر باقی سب نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ان کی تصدیق کی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ وہ اس شخص کی سیج سجائے بیٹھی تھی جس سے کبھی وہ چڑھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے نصیب میں یہ شخص لکھا ہوا ہے۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا غصہ اب جواب دے رہا تھا۔ اسے سخت غصے کی نیند آ رہی تھی، مگر وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتی تو سو بھی سکتی تھی، مگر اسے اپنی منہ دکھائی چاہیے تھی۔ مریم، تمہارے لالا کمرے میں آ رہے ہیں یا میں نیچے آ جاؤں؟ مزید انتظار نہ ہوا تو اپنا فون اٹھاتی وہ مریم کو کال ملا گئی۔ جو مہمانوں میں بیٹھی اس کی کال ریسیو تو کر گئی، مگر اس کی بات سنتے وہ شرم سے آنکھیں پھاڑے فون کو گھورنے لگی۔ وہ شاید پہلی دلہن تھی جو اپنی شادی کی پہلی رات اپنی نند کو کال پہ دھمکی دیتی اس کے بھائی کو کمرے میں بلوا رہی تھی۔ میرا حوصلہ، وہ بھی اپنے دوستوں کے پاس ہے۔ وہ اسے سمجھاتی حوصلے کی تلقین کرنے لگی جس پہ وہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ تو خبیث عورت، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے پاس مرو تم بھی۔ اس کی بات پہ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی جب اسے دروازے کی آواز سنائی دی۔ بلیک شیروانی میں ملبوس وہ اس کا شوہر ہی تھا جسے رات کے 1 بجے کمرے میں آنے کی فرصت مل گئی تھی۔ وہ بنا مریم کی اگلی بات سنتے کال کاٹ گئی۔ جب وہ سرشاری سے اس کی طرف بڑھتا محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہر ایکٹ سے محبت چھلک رہی تھی، جبکہ میرا اسے گھورتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم، کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟
اسے یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ سر کھجاتے بولا، جس پر میرا نے اسے خفگی سے دیکھا۔ گھڑی ہے آپ کے پاس؟ اس نے بے حد نرم لہجے میں چاہت سموئے اس سے پوچھا۔ جب اس کی بات پہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اس ٹائم یہ سوال کرنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ ہاں ہے، وہ کہتے ساتھ ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا جہاں اس کی برانڈڈ گھڑی پوری آب و تاب سے برچمان تھی۔ او واو، آپ کے پاس تو گھڑی بھی ہے، مجھے لگا تھا مجھے گفٹ کرنی پڑے گی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولتی اس کو بہت کچھ سمجھا گئی، جبکہ اس کے یوں تپے ہوئے لہجے پر وہ جان مارتی نظروں سے اسے دیکھتا اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ اوکے دے دینا، میں یہ کسی کو دے دوں گا، وہ کندھے اچکا کے بولتا اس کا پارا مزید ہائی کر گیا۔ جب اسے کوئی جواب نہ آیا تو رخ موڑتی آنکھیں بند کر گئی۔ جب اسے یوں خفا ہوتے دیکھ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا اپنے بالکل قریب کر گیا۔ کیا ہوا میری مسز کو؟ وہ جانتا تھا مگر اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اتنی لیٹ کون آتا ہے؟ کمر ٹوٹ گئی تھی میری، وہ مزید کوئی نخرہ دکھائے صاف گوئی سے بول گئی۔ جب وہ اس پر فدا ہوتا اس کے پھولے گال پہ لب رکھتا، اپنے دانت بھی گاڑ گیا۔ اس کے یوں لب رکھنے پہ وہ سرتا پیر سرخ پڑی۔ اسے یوں لال ٹماٹر ہوتے دیکھ وہ ہلکا سا کہا لگا گیا، حساب لینا ہے کوئی یا میں آگے بڑھ جاؤں؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا اسے زمائنی انداز میں پوچھنے لگا، جبکہ اس کی بات پہ وہ سٹ پٹائی۔ مریم اسے سب کچھ کلیئر کر چکی تھی کہ اس کے بچپنے کی وجہ سے اسے ان باتوں سے دور رکھا گیا۔ وہ اس بات سے ناراض نہیں تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ ایک بار، صرف ایک بار، وہ اسے یہ بات شیئر کر لیتا تو کیا بگڑ جاتا، مگر سب کی طرف سے کی جانے والی برین واشنگ اس کے دل کو صاف کر گئی۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ ہلکا سا منمناتی اسے سرشار کر گئی۔ بے تابی سے اس کا بھاری دوپٹہ اتارے وہ اس کو ایک ایک زیور سے آزاد کرتا، اس کے نقوش پہ اپنے لب رکھتا اسے معتبر کیے جا رہا تھا۔ اس کے گلے سے بھاری نیکلس اتارتا وہ وہاں بنے نشانوں پر اپنے لب رکھتا، اسے سکون پہنچانے لگا۔ اف، وہ اس کی گردن میں گہرا سانس بھرتا اس کی خوشبو میں مدہوش ہو رہا تھا، جبکہ اس کے منہ سے مدہوش کنا آوازیں سنتے وہ شرم سے پاگل ہو گئی۔ وہ مزید خود میں سے صبر ختم ہوتا محسوس کرتے پل میں اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا۔ ایک جان کر گیا، جبکہ چاند ان کے ملن پہ شرماتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ کچھ سال بعد، بابا جان اٹھ جائیں، آپ نے رات میں پرومس کیا تھا کہ اٹھیں گے صبح جلدی۔ وہ کب سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کو اٹھا رہا تھا، جو نیند میں آج بھی ایسے غرق ہوتا تھا جیسے نشہ کر کے سویا ہو۔ اہان، آپ بھی ادھر آ کر میرے ساتھ سو جاؤ، ہم کچھ دیر بعد اٹھیں گے، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولتا بنا آنکھیں کھولے اسے اپنے حصار میں لینے لگا۔ جب اس کی بات سنتے اہان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نو بابا جان، مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں نے اسکول سے چھٹی کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ پرنسس کا کیک میں لاؤں گا۔ اب اٹھیں، وہ اسے زور و شور سے ہلاتا اس کی نیند کی مدر سسٹر ایک کر رہا تھا، جس پر اعظم شاہ نے کافی مشکل سے خود پہ ضبط کیا ہوا تھا۔ وہ اس کا لاڈلا بیٹا تھا، تبھی وہ ضبط کر رہا تھا۔ یقیناً کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ اسے اپنے کمرے سے باہر نکال چکا ہوتا۔ بابا کی جان، اس وقت کوئی بھی بیکری نہیں کھلی، جاؤ اپنی ماما سے بولو کہ وہی کیک بنا دیں۔ وہ اپنی جان چھڑوانے کی خاطر اسے میرا کی طرف بھیجنے لگا، جس پر وہ کھلکھلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے یوں جانے پر وہ گہری سانس لیتا دوبارہ اوندے منہ بستر پر گرا ہی تھا کہ اسے نیچے سے میرا کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھتا نیچے کی طرف بھاگا، جہاں نیچے وہ ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑے خوشی سے چیخ رہی تھی۔ اس کی حرکت پہ اعظم شاہ کا دل کیا اسے شوٹ کر دے، اس کی نیند خراب کر کے یہ مزے سے یہاں خوشیاں منا رہی تھی۔ وہ آج بھی نہیں بدلی تھی، آج بھی اس میں ویسا ہی بچپنا تھا۔ اس کی بہت سی عادتیں وہ ٹھیک کروا چکا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ اس کا بچپنا ختم نہیں کروا پایا تھا۔ اسے وہ ایسے ہی اچھی لگتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اپنی حرکتوں سے اس کی جان نکال لیا کرتی۔ نیچے شہریار اور مریم آئے ہوئے تھے۔ 2 سال پہلے شہریار اور مریم کی شادی ہوئی تھی، جس پر اللہ نے انہیں ایک چھوٹی سی پری سے نوازا تھا، اور اسی پری کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے اس کا ٹھرکی بیٹا مچل رہا تھا، میر احان شاہ، جو 4 سال کا تھا۔ اس چھوٹی سی پرنسس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، وہ اسی عمر میں اس کا دیوانہ تھا، جبکہ اس کی باتیں اکثر ان سب کو حیران کر دیتی۔ نیچے وہ سب کھلکھلاتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ بڑے سب ایک طرف بیٹھے تھے، جبکہ شہریار، مریم اور میرا ایک طرف بیٹھے نہ جانے کون سے راز و نیاز کرتے کھلکھلا رہے تھے۔ شہریار کی نظر اس پر پڑی تھی جس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے نیچے آنے کا کہا تھا، جس پر وہ اسے فریش ہونے کا کہتے اپنی جنت کو دیکھنے لگا، جو اپنے بیٹے کو گود میں بٹھائے نہ جانے اسے کون سی پٹیاں پڑھا رہی تھی، جس پر وہ ماں کا فرما بردار بنا سر ہاں میں ہی لاتا جا رہا تھا۔
کوئی ارزم شاہ سے پوچھتا کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے، تو وہ بتاتا کہ جب اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ لمحہ اس کے لیے سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی کہانیوں کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔